یہ ہنگامی نیوز ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے، اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے، یہ اوون کی طرح پکتا ہے۔ اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا، ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے، یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، ان کے انتظامات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج کیا جائے، ہو سکتا ہے کل کیا جائے، لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ۔ اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے، دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے اور اس کا کیا میکینزم ہوگا، کس طریقے سے لے کر جائیں گے، اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے، چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے اس کے اندر القادر ہے، اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا، اس میں کچھ نکلے گا نہیں۔ سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے، عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے، دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں،
عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا یہ میرے سورس نے کہا، میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو، اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹھرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں۔ تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا، کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا احتجاج کیا، اس کو گولیاں چلا کے کچل دیا گیا۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے۔ اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے، انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ، ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، محمود اچکزئی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، تو یہ جو آفر ہے اس سے ویسے فائدہ اٹھانا چاہیے، بمپر آفر ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں نا، اگر آپ عمران خان سے ڈر رہے ہیں تو میں آپ کو عمران خان سے گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا، آئیں مل کر بیٹھیں اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیں، سیاستدانوں کو یہی ڈر ہے نا کہ عمران خان آئے گا تو ہم نے جو 2 نمبری کی ہے، فراڈ کیا ہے، ہم دوبارہ پھنس جائیں گے۔ تو محمود خان اچکزئی نے کہا جی میں گارنٹی لے کر دیتا ہوں عمران خان سے کہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ بڑا تگڑا سٹیٹمنٹ آیا جیل سے، عاصم منیر صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا اپنے سٹیٹمنٹ کے آغاز میں۔ علیمہ خانم یہ پیغام باہر لے کر آئیں، کیونکہ علیمہ خانم کے علاوہ جب یہ پیغام باہر آتا ہے تو اس شدت کے ساتھ نہیں آتا۔ ویسے عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے عدالت میں، توشہ خانہ 2، جو سویلین گواہ تھا وہ تو مکر گیا، اس نے کہا جی میرے پہ تو دباؤ ڈال کے انہوں نے یہ کروایا، میں تو عمران خان کے خلاف یہ گواہی دینے نہیں چاہتا۔ یعنی ایک سویلین تھا، فوجی نہیں تھا، ایک سویلین تھا، وہ آیا اور وہ مکر گیا، اس نے کہا جی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اس کی غیرت جاگ گئی، اس نے کہا جی میں یہ دباؤ میرے پہ ڈالا گیا تھا اور دباؤ کی وجہ سے یہ ہوا، اور وہ عدالت میں آ کر اپنی گواہی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے ہٹتے ہی 2 فوجی بیچ میں ڈالے گئے۔ اب یہ جو 2 فوجی ہیں یونیفارم والے ہیں نا، ایک، اور دونوں کو میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان دونوں سے ملا بھی ہوں، اور ایک دفعہ نہیں ملا، ملٹیپل ٹائم جب بھی ہم کبھی جاتے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، یا کوئی بھی جاتا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں تو ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، یہ وہیں پہ جو ہوتے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو ان میں ایک جو ہے نا وہ بریگیڈیئر احمد صاحب ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ اس میں کرنل ریحان صاحب ہیں۔ اچھا، ان دونوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ جب آخری دن تھا نا عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر ہاؤس میں، 9 اور 10 کی درمیانی شب، اس رات کو ہم وہاں پہ گئے تھے عمران خان صاحب کے بلانے پر، اور سب سے آخر میں وہاں سے نکلا تھا، اور میں اور شہید ارشد شریف اور کچھ اور لوگ، ہم اسی جو کرنل ریحان ہیں اس کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ڈپٹی ایم ایس تھا، تو اس کے آفس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کرنل صاحب ہمیں بتا رہے تھے عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کی کابینہ کے بارے میں۔ تو زیادہ تر لوگوں کے بارے میں ان کی رائے ایسی نہیں تھی، لیکن 2 لوگوں کے بارے میں انہوں نے بڑی زبردست رائے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ایماندار اور شاندار لوگ ہیں۔ ایک انہوں نے عمران خان کے بارے میں اور ایک انہوں نے مراد سعید کے بارے میں کہا تھا۔
مراد سعید کے بارے میں ڈپٹی ایم ایس نے کہا تھا کہ اس آدمی نے اپنی وزارت سے پانی کی ایک بوتل بھی نہیں پی، یہ اتنا ایماندار آدمی ہے، ایسا وزیر نہیں ملے گا، یہ کرنل ریحان نے کہا تھا۔ اور اسی کرنل ریحان نے اس دن یعنی ایک طرح سے جیسے ہم سے بات کر رہے تھے تو یہ ان کی عادت ہے کہ یہ بڑا وزن ڈالنے کے لیے نا، بات کو زور دینے کے لیے یہ بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ یہ بہترین حکومت تھی، بہترین وزیر اعظم تھا، لیکن ٹھیک ہے چلو یہ پالیٹکس ہے، وہ اس طرح کر کے نا اس کو نارملائز کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نظر آ رہا تھا کہ یہ ڈسٹرب ہے آدمی۔ اور اس وقت وہ حلفن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہتر لوگ تھے جو جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ انہوں نے جو میں نے آپ کو نام لیے۔ اب یہ جو کرنل صاحب ہیں ریحان صاحب، یہ آج انہیں گواہی دینے کے لیے لایا گیا عمران خان کے خلاف۔ بریگیڈیئر محمد احمد کو بھی لایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے، جو ایم ایس تھا۔ اب میں امید کر رہا تھا کہ سویلین ڈٹ گئے ہیں، تگڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی گل ہی نہیں، مار کھا لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، میں اپنے ضمیر کے مطابق جاؤں گا۔ سویلین ڈٹ گیا، اس نے کہا جی دباؤ تھا، جھوٹی گواہی دینی پڑی ہے۔ تو میں نے کہا یہ فوجی تو ضرور ڈٹ جائے گا، یہ زیادہ تگڑے ہوتے ہیں، یہ اپنی وردی کی بہت لاج رکھتے ہیں، تو فوجی تو ڈٹ جائیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ لیکن مجھے مایوسی ہوئی آج۔ اب یہ پاکستان کی فورسز کو سوچنا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، کسی ایک شخص کی اقتدار کو طول دینے کے لیے، کسی ایک شخص کی ایکسٹینشن کے لیے، کیا یونیفارم کے ساتھ یا یونیفارم والے لوگ اس طرح کی بددیانتی بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیسے وزیر اعظم کے خلاف آ کر گواہی دے دیں؟ وہ چند کروڑ کا یہ توشہ خانہ کا کیس ہے 2 والا، عمران خان جیل سے کسی کتاب پہ دستخط کر کے، کسی قمیض پہ دستخط کر کے باہر بھیج دے تو اس سے ڈبل ٹرپل پیسوں کی تو وہ بک جائے گی باہر، جتنے کا کیس کیا ہوا ہے عمران خان کے اوپر۔ انہیں شرم بھی نہیں آتی؟ وہاں پہ ایک آدھے سوال میں جو ہے وہ بہت بری طرح پھنس گئے تھے بریگیڈیئر احمد، وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویلاگ میں، لیکن جو کرنل ریحان ہے وہ کافی نروس تھے، لیکن جج صاحب بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ جناب 2 فوجی آئے ہیں، بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ یعنی ماحول جو اندر سے پتا چلا وہ یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جج صاحب سلوٹ ہی نہ مار دیں ان دونوں کو اٹھ کے کہیں، یا انہیں کہیں سارا کھوپی نہ بٹھا لیں کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کہ کیسے ان کو پروٹوکول دیا جائے، استقبال کیا جائے، لیکن عمران خان کی موجودگی میں یہ لوگ نروس تھے۔ دیکھیں ویسے بھی آسان نہیں ہوتا جھوٹی گواہی دینا، آپ نے یونیفارم پہنا ہو تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ چلی جائے گی، آج کوئی آرمی چیف ہے کل ریٹائر ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا، ڈی جی آئی سی جو آج ہے کل ریٹائر ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ باجوہ بھی تو دیکھیں نا، زمین آسمان ایک کیا ہوا تھا، یہ بھی طاقت وہ بھی طاقت، اس کے کپڑے اتار، اس کو ننگا کر، اس کو مار، اس کو جیل میں ڈال، عورتوں کو گھسیٹ، باجوہ نے سارا کچھ کیا نا، پھر گیا نا، دیکھو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اب۔ اسی طرح جو آپ کا ندیم انجم تھا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے اندر۔ میں اس کے دور میں جبری طور پہ مجھے آئی ایس آئی نے لاپتہ کیا تھا، کدھر گیا وہ؟ آئے نا، سامنا کرے اب کہیں پہ، دنیا کے کسی کونے میں آ جائے، میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے ندیم انجم، سامنا کرے میرا، بات کر کے دکھائے، ٹکے کی اوقات نہیں رہی۔ تو یہ فارغ ہو جاتے ہوتے ہیں لوگ، لیکن ادارہ جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے، ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ ڈکٹیٹر تو اپنی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، یہ جو 2 فوجی افسران نے کیا، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی۔ میرے دل میں بڑا احترام ہے اس یونیفارم کا کہ یہ یونیفارم قربانی دیتی ہے، اس کے اوپر خون گرتا ہے، یہ گولیاں کھاتے ہیں، بم دھماکوں میں لڑتے ہیں، بارڈر پہ لڑتے ہیں، وطن کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جھوٹی گواہی بڑی نامناسب بات، کوئی دنیا میں تسلیم نہیں کرے گا۔ اور بالآخر جو ہے وہ جب کوئی بھی کام نہیں آیا تو یونیفارم والے بندوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ زیادتی ادارے کے ساتھ کی گئی ہے، اور ادارہ یہ داغ نہیں دھو پائے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول وزیر اعظم کے خلاف 2 فوجیوں کو جو یونیفارم تھے، ان دونوں کو پیش کیا گیا عدالت میں کہ اس کے خلاف گواہی دو۔ اندازہ کریں آپ، یعنی اعظم خان ان کے قابو نہیں آیا، سویلین ان کے قابو نہیں آئے، تو اب ان کو یہ کرنا پڑا۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا اس میں عاصم منیر صاحب کے نام سب سے پہلا پیغام تھا، علیمہ خانم لے کر آئی۔ عمران خان نے عاصم منیر کو براہ راست پیغام بھیجا۔ یہ میں عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں، جو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہماری جیل میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو میرے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے، یہ مینٹل ٹارچر ہے۔ آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ عاصم منیر کو عمران خان کہہ رہے ہیں، آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں ٹوٹ جاؤں۔ ہماری ملاقاتیں ساری بند ہیں، فیملی کے ساتھ ملاقاتیں بند ہیں، اس وقت ان کو کتابیں نہیں دی جاتی، بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں یا بشرا بی بی ٹوٹ جائیں گے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یزیدیت اور فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اس لیے اس چیز کو جب تک ہم زندہ ہیں، ہم کبھی بھی اپنا سر یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں جھکائیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو کلمے کی بات کرتے ہیں، یزیدیت اور فرعونیت کی بات کرتے ہیں، تو ساتھ ہی مفتی منیب صاحب کو لانچ کر دیا جاتا ہے
مفتی منیب صاحب نے ایک زندگی گزاری ہے، ایک عالم دین تھے، ان کی بڑی عزت ہے پاکستان میں، لیکن عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر ان کی زبان نہیں کھلی، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے کیس وٹ کے، انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ دیگر اتنی زیادتیوں ہی خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ذلیل کیا گیا، یہ نہیں بولے۔ یاسمین راشد 70 سال سے زائد عمر کی خاتون، جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، نہیں بولے۔ سابق خاتون اول کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے، نہیں بولے۔ وضو کے لیے گندا پانی دیا جا رہا ہے، نہیں